بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو پاکستان کے سب سے بڑے پاس پیپر کرنٹ افیئرز انفارمیشن کے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اسسٹنٹ کا یہ پیپر ہے, اس میں انتہائی اہم موسٹ ریپیٹڈ کویشچن شامل ہے. آپ کسی بھی ٹیسٹ کی تیاری کر رہے ہیں تو اس کے لیے انتہائی اہم کویشچن اس میں انکلوڈ ہیں. ضرور پوری ویڈیو دیکھیے گا, آپ کو بہت زیادہ انشاءاللہ فائدہ ہوگا. فرسٹ کویشچن ہے, ان سورہ کا وچ اینیمل از مینشنڈ along with دی سابق کاف. سابق کاف کے ساتھ کون سے جو اینیمل جانور تھا اس کا ذکر ہے, تو ڈاگ کا. اور یہ موسٹ ریپیٹڈ کویشچن ہے, بڑی دفعہ یہ پیپروں میں آ چکا ہے. اور اس کے علاوہ اس ڈاگ کا کیا نام تھا, کتمیر. اور بعض دفعہ یہ آتا ہے کہ کس سورہ میں, سورہ جو ہے یہ سابق کاف کا جو واقعہ مینشن ہے, تو یہ سورہ کاف میں. یہ 3-4 کویشچن اس سے آپ کے کور ہو جائیں گے. سہ یہ بھی اس پیپر میں موسٹ ریپیٹڈ کویشچن تھے جو بہت سے پیپروں میں موسٹلی 1-2 پورشن کے علاوہ. سہ جو ہے کتنی کتابوں کو کہتے ہیں, 6 احادیث کی کتابیں جو ہیں ان کو سہ کہتے ہیں. اس میں یہ ان کے نام ہے, یہ یاد کر لیجئے گا, بعض دفعہ پوچھا بھی جا سکتا ہے کہ یہ انکلوڈ ہے یا نہیں ہے. ان دا بگننگ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ورک ایز شیفرڈ فار. شیفرڈ میں مطلب ہوتا ہے چرواہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چرواہا کن کے ساتھ کام, بنو سعد. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دائی جو حلیمہ تھی جو دودھ پلاتی تھی, وہ بھی اسی قبیلے سے ان کا تعلق تھا. یہ بھی اگر کسی پیپر میں کویشچن آئے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے. ہو کمپوز دا ورسز آف نیشنل اینتھم, جو ہمارا قومی ترانہ ہے, اس کے جو وائس یہ ہیں سینٹینسز کس نے کمپوز کیے, یہ حفیظ جلندری رحمۃ اللہ علیہ نے 1952 کے اندر انہوں نے یہ لکھے. اور جو ان کا یعنی کہ ان کا جو میوزک ہے وہ 1949 کے اندر بن گیا تھا. اور 1954 کے اندر پاکستان نے 13 اگست 1954 کو یہ اڈاپٹ کیا. یہ 3-4 کویشچن جو موسٹ ریپیٹڈ پیپروں میں آ چکے ہیں. نیکسٹ کویشچن ہے, الحدیبیہ جو ٹریٹی ہے یہ کنہوں نے سائن کی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سکرائبڈ مطلب لکھا جو ہے, اس کو سکرائبڈ کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 ہجری میں. بعض دفعہ اس کا پوچھا جاتا ہے کہ 6 ہجری یا 628 عیسوی میں. یہ کویشچن بھی میں کہتا ہوں بڑی دفعہ آ چکا ہے. انوگرل میٹنگ آف دا فرسٹ کانسٹیٹیوشن اسمبلی واز ہیلڈ آن. جو فرسٹ میٹنگ تھی کانسٹیٹیوشن اسمبلی آف پاکستان کی, وہ کب ہوئی, 10 اگست کو. یہ اب موسٹ کنفیوزڈ بھی کویشچن اس کو کہہ سکتے ہیں. اب لوگ سمجھتے ہیں اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی, جو 10 اگست کو جو میٹنگ ہوئی یعنی کہ ایک اسمبلی سندھ, اور یہ کہاں پہ ہوئی, سندھ اسمبلی کی بلڈنگ کے اندر جو ہے فرسٹ میٹنگ ہوئی کانسٹیٹیوشن. اس کے بعد 11 اگست کو قائد اعظم کو پریزیڈنٹ مقرر کر دیا گیا, اور اسپیکر بھی 2 عہدے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو دیے گئے. اور 11 ہی اگست کو پاکستان کا جو نیشنل فلیگ ہے وہ اپروو کیا گیا. ٹھیک ہے. اور یہ جو فنکشن تھا کس نے چیئر کیا, اس میں چیئرمین کون تھے, تو وہ JN مینڈل. ٹھیک ہے. یہ 3-4 کویشچن موسٹ ریپیٹڈ ہیں, پچھلے پیپروں میں پوچھے بھی جا چکا. امنگ دیز آر کنٹریز وچ از ناٹ لینڈ لاکڈ. ان میں سے کون سا لینڈ لاک نہیں ہے, سری لنکا نہیں ہے, بھوٹان, نیپال, افغانستان, یہ لینڈ لاک کنٹری ہے. یہ لینڈ لاک کنٹریز کی لسٹ بھی ڈال دی ہے, اور یہ اس کو ضرور دیکھ لیجیے گا. اس کے علاوہ تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلیں, جو ایشیا کے اندر 12 لینڈ لاک کنٹری ہیں. یاد کرنے کا یہ طریقہ ہے, ایشیا 12, یورپ 14, اور افریقہ 16, اور امریکہ 2. ٹھیک ہے. اس طرح یہ یاد کر لیجیے گا, اور اس میں ہے یہ, آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں تاکہ آپ کو ہمیشہ کے لیے یاد. اور یہ لسٹ بھی آپ نے یہ بھی ڈال دیا ہے کہ کس کنٹری, جس طرح قازقستان جو سب سے بڑا دنیا میں لینڈ لاک کنٹری, اور اس کو کس نے کون سے کنٹری ان کے ارد گرد ہیں. اس کے علاوہ ایک اور میں انشاءاللہ ہم اس کے اوپر جو لینڈ لاک کنٹری کے اوپر ویڈیو بنا دیں گے, وہ بھی آپ کو اسی چینل پہ مل جائے. وچ کنٹری از نون ایز اے لینڈ آف رائزنگ سن. جاپان جو ہے, اتنا آسان ویسے پیپر تھا, اور اس طرح کا پیپر آتا نہیں ہے اسسٹنٹ کی پوسٹ کے لیے. تو جو کنٹری نون ایز مطلب کہ موسٹ ریپیٹڈ اس میں کویشچن تھے, اور یہ آپ نے موسٹلی دیکھے بھی ہوں گے. اس حوالے سے جو نہیں پڑھتے ان کے لیے تو آف کورس مشکل ہی ہوگا, اور کچھ مشکل بھی اس میں پارٹ تھا. کہا بھی جا سکتا ہے کہ کچھ پارٹ مشکل تھے, کچھ آسان تھے. لینڈ آف رائزنگ سن جاپان کو کہا جاتا ہے کہ یہاں سے سورج نکلتا ہے, اور اس کی ڈیٹیل کچھ اس طرح سے. نیکسٹ, ایوری باڈی نون گریٹ وال آف چائنا. چائنیز کریٹڈ دس وال ایز اے ڈیفینس اگینسٹ. چائنا جو گریٹ وال آف چائنا کو ہر کوئی جانتا ہے, لیکن یہ چائنیز نے کس کے سے حفاظت کے لیے بنائی تھی, تو منگولز جو ہیں یہ ان سے حفاظت کے لیے بنائی تھی. اس کے علاوہ اس کے ریلیٹڈ کچھ کویشچن ہے, یہ کس نے بنوائی تھی, کن شی ہانگ نے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ
پہلے چائنا کے پریزیڈنٹ بھی ان کو کہا جاتا ہے. اس کے بعد چائنیز جو ہے 221 کے اندر یہ بنی تھی. 88-51 کلومیٹر یا 5500 مائل اس کا جو لینتھ ہے. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ کویشچن, ویئر از دا UN سیکیورٹی کونسل ہیڈ کوارٹر لوکیٹڈ؟ یہ نیو یارک کے اندر ہے, نیو یارک امریکہ کے اندر ہے, اور یہ اس کی ڈیٹیل ہے. اس کے علاوہ تھوڑا سا آپ کو اس کے بارے میں UN سیکیورٹی کونسل کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے. اس کے ٹوٹل 15 ممبر ہیں, 5 پرماننٹ اور 10 نان پرماننٹ. نان پرماننٹ ممبر 2 سال کے لیے الیکٹ ہوتا ہے. UN کے 193 ممبر ہیں. 24 اکتوبر 1945 کو یہ بنا. پاکستان اس کا 7 دفعہ نان پرماننٹ ممبر رہ چکا ہے, لاسٹ 2013 میں تھا. ابھی نیکسٹ کویشچن ہے, دے ہیو پینٹنگ دیئر ہاؤس دا پینٹنگ ورڈ. کہتا ہے پینٹنگ ورڈ جو کیا ہے, یہ ٹرانزیٹیو ہے. اچھا تھوڑی سی آپ کو بتاتا چلیں کہ ٹرانزیٹیو کے بعد آبجیکٹ ہوتا ہے. اگر یعنی کہ کوئی بھی فکر ہے اس کے بعد سبجیکٹ کے بعد آبجیکٹ, ورب کے بعد آبجیکٹ ہے تو وہ ٹرانزیٹیو ہے. ٹھیک ہے. جس طرح دے ہیو پینٹنگ دیئر ہاؤس, یہاں پہ سبجیکٹ ورب آبجیکٹ یعنی کہ پینٹڈ ورب ہے اور دیئر ہاؤس آبجیکٹ. ٹھیک ہے گیا. لیکن اگر اس کے اینڈ پہ آبجیکٹ نہ ہوتا, جیسا کہ آئی ایم سلیپنگ, تو یہ جو ہے انٹرانزیٹیو, اس میں پھر یہ اگر اس کے دے ہے پینٹڈ ایسا فکرہ ہوتا ہے کہ جس کو آبجیکٹ کی ضرورت نہ ہو, جس طرح یہ ہے کہ آئی ایم سلیپنگ, یہاں پہ فکرہ ختم ہو گیا, اس کے بعد آبجیکٹ نہیں ہے تو لہذا یہ انٹرانزیٹیو ہے. اور اس کے بعد اس میں تیسری آپشن تھی کمپلیکس. کمپلیکس ٹرانزیٹیو وہ ہوتے ہیں جو جن میں ڈبل ورب ہو. یہ ہم نے اردو میں بھی لکھ دیا, آپ اس کو ریڈ کر سکتے ہیں 1 by 1. ویب سائٹ پہ جا کے TestPoint.Pk ویب سائٹ ہے, اور یہ سب سے اچھی بہترین ویب سائٹ ہے. DFA اسٹینڈ فار, DFA مینز ہوتا ہے ڈرافٹ فار اپروول. ٹھیک ہے. اور یہ ایک ڈرافٹ بنتا ہے جب بھی کوئی لیٹر سائن ہوتا ہے, پہلے اس کا ڈرافٹ بنتا ہے, وہ پھر آفیسر اپروو کرتا ہے آئی تھنک, اس کے بعد پھر وہ حتمی شکل جو لیٹر وغیرہ کی بنتی ہے. تو اسی حوالے سے یہ وچ از دا فرسٹ پرائیویٹ ایئرپورٹ ان پاکستان. یہ سیالکوٹ جو ایئرپورٹ ہے یہ پاکستان کا پہلا پرائیویٹ ہے, اور اس کی ایئر سیال کے نام سے انہوں نے ایئر لائن بھی شروع کی ہے. یہ بزنس کمیونٹی نے اپنے بہاف پہ شروع کیا ہے, اس میں گورنمنٹ آف پاکستان نے ان کو بس تعاون ہی پرووائڈ کیا ہوگا, لیکن یہ تاجر کمیونٹی نے یہ بنایا ہے. وچ از دی میجر خریف کراپ آف پاکستان. خریف جی اب اس میں تھوڑا سا یاد کرنے والا, خریف جو ہوتی ہیں یہ گرمی کی فصلیں ہوتی ہیں, اور جو ہے ربی سردی کی فصلیں ہوتی ہیں. خریف میں میجر کراپس جو ہے رائس, شوگر, کاٹن, میس, باجرہ, جوار وغیرہ. اور جبکہ دیکھا جائے اس میں سردی کی فصلوں میں, اور اس کے علاوہ خریف کراپ جو ہے اپریل جون سے سٹارٹ ہوتی ہے, ستمبر اکتوبر تک ختم ہو جاتی ہے. اور ربی جو ہے یہ اکتوبر دسمبر سے یعنی کہ 10ویں مہینے میں یہ شروع ہوتی ہے اور 5ویں تک جا کے ختم ہو جاتی ہے. اس طرح یاد کر لیں کہ 10ویں میں شروع اور 5ویں تک جا کر, مطلب اس میں سردی کی ساری, جس میں گندم آتا ہے, آلو کی فصل وغیرہ, یہ ساری چیزیں آتی ہیں. پاکستان میں میجر سیزن کتنے ہیں, تو 2 ہیں, خریف اور ربی. یہ دونوں بھی بڑی دفعہ کوشچن اس طرح کے پوچھے جا سکتے ہیں. تو اس کے باقی کوشچن ہم اگلے پارٹ میں شیئر کرتے ہیں. تھوڑا سا آپ کو بتاتے چلیں, ٹیسٹ میڈیم MCQs تھا, ٹوٹل 70 منٹ کا ٹائم تھا, 70 منٹ کے اندر یہ پیپر کرنا تھا. اسسٹنٹ جو ہے سلیبس اس میں 14 MCQs انگلش کے تھے, 14 پاکستان اسٹڈی کے تھے, 14 اسلامک اسٹڈی کے تھے, 12 کے قریب جنرل نالج کے تھے. یہ اوپر نیچے تھوڑا بہت ہو سکتا ہے, اور مین چیز ہوتا ہے کہ کون کون سی چیزیں شامل تھی. اور 16 MCQs جاب ریلیٹڈ تھے, جس طرح یہ DFA وغیرہ اس طرح کے کوشچن تھے, یعنی کہ وہ نوکری کے متعلق ہی تھے. چھوٹی سی ریکویسٹ ہے, پلیز ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا. چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن ضرور کلک کریں, اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے. آپ کسی بھی ٹیسٹ کی تیاری کر رہے ہیں تو TestPoint.Pk بہترین ویب سائٹ ہے, یہاں سے PDF میں بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ دوستو اگر یہ ہمارا نمبر ہے واٹس ایپ 0308253300, اس کو آپ اپنے پاس سیو کر لیں. ٹیسٹ پوائنٹ کے نام سے ہم کسی بھی میسج کا جواب نہیں کرتے, جو بھی ہمارے پاس ہوتا ہے ہم واٹس ایپ اسٹیٹس میں لگاتے ہیں, تو وہاں سے آپ اس کو ساری معلومات مل سکتی ہیں. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.